فیض بھائی، یہ لوگ جو توہین رسالت کر رہے ہیں ابھی، تو ایسے حالت میں ہم لوگ کیا کریں؟ بھائی نے ایک اچھا سوال کیا کہ جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہے ہیں، رسالت کی توہین کر رہے ہیں، ہم کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، اس کے دو پہلو ہوتے ہیں۔ میں ایک پہلو کا سپورٹر ہوں اور کچھ لوگ ہو سکتا ہے دوسرے پہلو کے سپورٹر ہوں۔ میرا یہ سوچنا ہے، صاحب نے کہا توہین رسالت، توہین رسالت جب کوئی انسان کر رہا ہے تو کیا اسے پتا ہے کہ یہ رسول ہے؟ سمجھے آپ؟ کوئی آدمی سے آپ کہہ رہے توہین رسالت، رسول کی توہین کر رہا ہے، تو کیا اس شخص کو یہ پتا ہے کہ یہ رسول ہے اور اس کا اکرام اور احترام ہوتا کیا ہے؟ انبیاء کون ہوتے ہیں؟ یہ کیا مشن کے تحت آتے ہیں؟ ان کا کیا مقام ہوتا ہے؟ اور اللہ انہیں کیوں بھیجتا ہے؟ اور یہ ہمارے لیے کیا ہوتے ہیں؟ ہم نے کبھی بتایا لوگوں کو؟ ٹھیک۔ ایک وہ قوم ہے جو مشرکین مکہ تھے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے، آپ کی زندگی جانتے تھے، آپ کا رسول ہونا حق جانتے تھے، آپ کے معجزات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، پھر توہین کر رہے تھے، تو سزائے موت کے مستحق تھے وہ بالکل۔ لیکن میں ایک ایسے اجنبی کی بات کر رہا ہوں جس کو سیاسی طور سے موٹیویٹ کیا جا رہا ہے، بڑھاوا دیا جا رہا ہے، اور وہ آ کے بک دے رہا ہے کچھ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو میں اس کو مستحق نہیں سمجھتا ہوں کہ میں اس کی جان لوں یا اس کو ماروں، کہ تو آسمان کی طرف تھوکنے سے تھوک اس کے منہ پہ آتا ہے، جو تھوکنے والے کے۔ یہ آسمان کی طرف تھوک رہے ہیں نا، تو تھوک اوپر نہیں جاتا، واپس آتا ہے ان کے منہ پر۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ لیکن یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو شاطر اور چالباز اور کفار ہو، جن کو سب کچھ پتا ہو، نبی کیا ہوتا ہے، اس کی عظمت کیا ہوتی ہے، اس کا مقام کیا ہوتا ہے، اس کے معجزے کیا ہوتے ہیں، کیوں بھیجا جاتا ہے، اس کے بعد بھی توہین کرے تو سزائے موت کے مستحق ہے۔ یہ تو وہ قوم ہے جن کو تو معلوم ہی نہیں کیا ہے۔ جیسا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب گئے اور فرعون سے کہا کہ اللہ کی عبادت کر، تو فرعون نے کیا کیا معلوم؟ اتنا بے خوف تھا، اس کو معلوم نہیں تھا اللہ کیا ہے۔ کہا کہ حامان ایک ٹاور بناؤ ذرا اونچا، چڑھ کے دیکھتے ہیں موسیٰ کا رب کہاں ہے۔ موسیٰ بولو نا اوپر ہے اللہ، تو چڑھ کے دیکھتے ہیں۔ اس بے خوف کو نہیں پتا تھا اللہ رب العزت کیا ہے۔ اب ان بولو رہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسا بول رہا ہے، اس کو سزا دیں گے، تو وہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اس تک کوئی رسول نہیں آیا تھا ابھی، اس کے پاس پہلی بار آئے تھے۔ گویا علماء لکھتے ہیں کہ وہ ملحد تھا، وہ کمیونسٹ ٹائپ تھا، اس کو اللہ کو نہیں مانتا، تبھی تو کہا نا ایسے بے خوفانہ باتیں کیا اس نے، اپنے آپ کو رب مانتا تھا۔ جو اپنے آپ کو رب مانے مطلب حقیقی رب کو نہیں مانتا ہے، وہ ملحد ہوتا ہے نا، کمیونسٹ ٹائپ ہو جاتا ہے۔ سمجھا؟ تو اس کا وہ تھا، تو ہمیں ایکسپلین کرنا ہے۔ تو پہلا میں کہوں گا فرسٹ اسٹیپ، جس ملک میں ہم رہتے ہیں اور اتنے سالوں سے رہنے کے بعد بھی دعوت اسلام کا جو مشن ہم نے ادا نہیں کیا، پہلے دعوت پہنچائیے، پہلے دعوت پہنچائیے، پہلے حق بتائیے، پہلے صحیح بات کیا بتائی، پہلے بتائیے یہ شخصیت کون تھی اور کیا تھی۔ اس کے بعد اگر توہین کرے سیکنڈ سٹیپ دیکھا جائے گا۔ لیکن قانون کو ہاتھ میں لینا نہ اسلامی حکومت میں نہ غیر اسلامی حکومت میں عوام کا کام نہیں ہے، یہ بات لکھ لیجیے آپ۔ قانون ہاتھ میں لینا عوام کا کام نہیں ہے، اسلامی اور غیر اسلامی حکومت دونوں کی رول ہے۔ اگر کوئی مسلمان و خلیفہ ہے تو وہی سزا دیں گا، کوئی بھی مسلمان اٹھ کے نہیں مار سکتے کسی کو۔ یہ الگ بات ہے کہ نبی کی توہین پر کسی کو جوش اور جذبہ آ جائے اور کوئی مارے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن سسٹمیٹیکلی پلان کرے کسی کو مارنا وداؤٹ جس کو ہم کہیں گے حکومت کے انٹروین ہونے کی، یہ درست نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ اگر ہر آدمی ایسی طاقت اپنے ہاتھ میں لے لیں گا تو غیر مسلم اپنی توہین کے اعتبار سے ہم سے بدلے لیں گے، ہم اپنی توہین کے اعتبار سے ان سے بدلے لیں گے، لا اینڈ آرڈر کہاں رہیں گا پھر دنیا کے اندر؟ جنگل راج ہو جائے گا، جس کی طاقت رہیں گی وہ جو ہے شیر کے جیسا دوسروں کو کھاتا جائیں گے ایک کے بعد ایک۔ سمجھ رہے آپ؟ یہ بھیڑی کے جیسا بھیڑوں کو کھاتے جائیں گے ایک کے بعد ایک، یہ درست نہیں ہوگا۔ تو اگر تب بھی ہوگا جب بتایا جائے گا تو بھی ایک جو ہے اس کا سسٹمیٹک اپروچ اور وے ہوگا، اور اس کو حکومت کے اعتبار سے چاہے لا آف لینڈ ہوگا تو اس کے اعتبار سے، یا پھر اس کے علاوہ اگر اسلامی حکومت ہے تو اس کے اعتبار سے ان کو سزائیں دی جائیں گی، اور اس کی شخصیت کے اعتبار سے بھی کبھی سزائے موت، کبھی اس کو جلا وطن، الگ الگ سزائیں دی جاتی ہے یاد رکھیے۔ ہر کسی کو وہ نہیں ہے کہ کسی کو سزائے موت دینا فتنے کا باعث ہو تو اس کو جلا وطن نکال دیتے اس اسٹیٹ سے، سمجھے؟ کسی کے لیے ضروری ہے تو اس کو وہاں دی بھی جاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں ڈیپینڈ ہوتی ہے میرے بھائی، تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو آج کے دور میں کہوں گا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر انگلی اٹھا رہے ہیں، آپ کو غلط بول رہے ہیں، یہ مسلمانوں کو آج زبردست ضرورت ہے اٹھ کر یہ نبی کیا تھے ان کا تعارف عوام میں دے دیں۔ اور میں تو بولتا ہوں نا، بہت زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نبی تھے وہ تعارف نہ بھی دیتے ہوئے، خالی آپ کی سوشل ورک جو آپ کر کے گئے نا دنیا میں، جس کی چھاپ 1500 سال سے انسانیت محسوس کری اور قیامت تک کریں گی، وہ چھاپ اگر رکھ دے تو لوگ متاثر ہوں گے، کیا شخصیت تھی۔ آج بیٹی بچاؤ مہم چل رہی ہے نا، ان کو بولو ایک شخص تھے، بولنا ایسے سمے ایسے کال میں آئے تھے جب بیٹی پیدا ہوتی، چونکہ معلوم ڈیٹیکٹ نہیں ہو سکتا تھا، معلوم نہیں ہوتی تو پیدا ہوتے اسے دفناتے تھے، بیٹی بڑی ہو جائے تو اس کو لے جا کے 2-3 سال کی بیٹیوں کو جو لوگ گڑھا کھود کر اگر بچا بھی لیتے تھے تو ایسا بھی دفناتے تھے، گڑھا کھود کے دفناتے تھے۔ ان لوگوں کے اندر ایک نبی آتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک پریشت آتا ہے اور وہ ان کو شکشا دیتا ہے، تعلیم دیتا ہے کہ بیٹی کو جو پالیں گا، اس کی جو ہے اچھے سنسکار کریں گا، اس کی پرورش اچھے سے کریں گا، تعلیم دیں گا، وہ سورگ میں جنت میں میرے ساتھ ایسا ہوگا۔
جو 3 کو کرے گا. کسی نے سوال کیا 2 کے بارے میں، تو کہا 2 کا بھی. اور صحابی کہتے عبداللہ بن عباس جو حدیث کے راوی، اگر 1 کے بارے میں بھی سوال ہوتا نا، اللہ کے رسول یہی بات کرتے تھے اس نے یہ کہا. اور بیٹی کو مارنے کو گھور پاپ، بہت بڑا جرم قرار دیا. اس تحریک کے، اس جو ہے عمل کے، اور اس نے جو مہم چلایا، اس کا اثر یہ 1500 سال ہو گئے عرب کی زمین میں بچی کو مارا آج بھی نہیں جاتا ہے. کیا ویکتی تھا، کیا آدمی تھا، کتنا بڑا کام کرے گا نا. کسی عمل کی 200-300 سال چھاپ رہے گی تو بڑا آدمی کہلاتا ہے. 1500 سال سے لوگ نہیں مارتے ہیں. ایک سمے، ایک کال میں 1500 سال ایک ویکتی آیا جس کے سمے میں حالت یہ تھی کہ لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اونچ نیچ کرتے تھے. اس نے ان لوگوں کو جمع کیا، ان کو ایک بھگوان، ایک اللہ کی طرف بلایا، سچے رب کو پہچاننے کی دعوت دی، اور کہا تم سب ایک ماتا پتا کی، ایک ماں باپ کی اولاد ہو، لہذا پھر بھید بھاؤ اونچ نیچ کیسا. اور اس نے ایک خطبہ دیا اور کہا، جو آخری خطبہ تھا حجۃ الوداع کا، اور کہا کہ میں دور جہالت کے سارے عمل کو، یہ بھید بھاؤ اونچ نیچ کو اپنے پیروں تلے رونتا ہوں. اس کے بعد سے لے کر آج تک 1500 سال میں مسلمانوں میں کوئی آفیشل سسٹم نہیں بھید بھاؤ کا اونچ نیچ کا. آج بھی ہے کہ آفیشل کوئی بتا سکتا اسلامی اعتبار سے یہ خاندان اونچا اور یہ نیچا ہے؟ مسلمان اپنی گھٹیا سوچ کی وجہ سے یہ کر سکتے ہیں، اسلامک پوائنٹ آف ویو سے وہ ایک دلیل نہیں لا سکتے. آج یہ چھاپ چھوڑ کے کیا بول رہا ہوں، ایکتا کی، مانو اکھنڈتا کی، کہ پورے انسان ایک ہے، کوئی کالا اور کوئی گورا اونچ نیچ نہیں. اللہ کے پاس وہ ہے اچھے کرم. یہ تعلیم دیجیے. بہت زیادہ میں بات نہیں کر رہا ہوں، بہت لمبے رسالت نہیں، خالی یہ سوشل ورک بتائیں گے نا، گرویدہ ہوں گے، وہ متاثر ہوں گے، دوڑ پڑیں گے، بلکہ دین حق کی طرف پل پڑیں گے، بولتے نا ایک ساتھ جو ویسا ہو جائے. لیکن تعارف دیا کہاں ہم نے؟ آج دیا کیا تعارف؟ بتایا، بولا ماں بیٹی ہم کتنا عزت کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ بولنا ہمارے نبی نے بتایا، بولنا انسانیت کو. جبکہ کچھ جگہ ماں بیٹی کی عزت یہ کہ اگر بیوی ہے، شوہر مر گیا تو جلا دیا جائے. بیٹی ہے تو نحوست ہے، اپنے مذہبی کتابوں کو زندگی بھر ہاتھ نہیں لگا سکتی، اور نحوست کا باعث بنتی ہے، چونکہ اس کو جہیز دے کے پرایا دھن رہتی ہے، دینا پڑتا ہے. ایسی شکشا ہے. اور ایک آدمی تھے واللہ ویکتی، انہوں نے یہ کہا، جن کا نام محمد تھا، ان کی تعلیم آپ سمجھائیے، دیکھیے لوگوں کے آگے آج اسلامی تعلیمات بتانے کی ضرورت ہے یاد رکھیں ہمیں. تو میں یہ کہوں گا فرسٹ اسٹیپ تبلیغ. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو ہم کو بیان بھی کر دینا، بلغ عنی ولو آیا، بتا دو، پہنچا دو میرے بارے میں. حدیث کے الفاظ ہیں، میرے بارے میں ایک آیت بھی ہو تو، ایک بات بھی تم کو معلوم ہونا میرے بارے میں، پہنچا دو. تو میں تو 3 باتیں بول دی اب تک میں نے آپ کو. ایک بات آپ پہنچائیں گے نا، دل باغ باغ ہو جائیں گے ان کو. کیا ویکتی تھے، کیا زبردست اصول ہے، کیا دین ہے، کیا پاکیزگی ہے، کیا طہارت ہے، کیا سوچ ہے، کیا ویکتی ہے، کیا امن ہے، کیا شانتی دی انہوں نے، کیا کام کی. پریکٹیکل تھے نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میتھولوجیکل فگر نہیں، الحمدللہ سوچ اور خیال سے اپجے ہوئے کوئی چیز نہیں ہے. دوسرا، آپ ایک پریکٹیکل تھے، آپ سپر ہیومن ہیرو بھی نہیں تھے جیسے لوگ سمجھتے ہیں نا، یہ اڑ کے اور یہ کام کر دیا. آپ ایک ایسے انسان تھے جو پریکٹیکل زندگی جانتے تھے، اور اس میں کیا چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے جانتے تھے. دیکھو بولنا ان کی زندگی، سوچ وچار، اٹھنا بیٹھنا، آدان پردان، کھانا پینا، لوگوں سے تعلقات کیا ہے، ہم اس کے ماننے والے. اب بولنا تم کو اگر مذاق اڑانا ہے ابھی بھی تو آپ آگے جا سکتے ہیں، نہیں تو یہ ویکتی تمہارے لیے بھی ہے. اچھے لوگ، اچھے انسانوں کو تو لوگ مانتے ہیں نا، چاہے کسی بھی مذہب کے ہو. کیوں نہیں مانیں گے؟ تعارف نہیں ہوا اصل میں. ان کو کیا لگا ایک شخصیت ہے جس کو اگر الزام لگائے تو مسلمان اچھل جاتے، تو لگاتے جاؤ لگاتے جاؤ. اب جواب ہمارا الزام کا جواب دینا نہیں، الزام کی وجہ سے ہم ایک مضبوط قدم اٹھائیں گے. جیسا کہ آپ سب کی توہین ہوئی کہیں، ہم ایک ایسا مضبوط قدم اٹھائیں گے، ایک ایسی تحریک شروع کریں گے کہ آپ سب کی سیرت کو پورے علاقے میں پھیلانے کی تحریک. ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ کچھ ہوا، چمکی بجلیاں اور گرجے بادل اور اولے گرے اور طوفانی بارش ہوئی، ٹھیک ہے، پانی آیا اور چلا گیا. اب دوسرے دن کو آیا تو وہ پانی کا وہ کل ہی چاہتا ہو اور کل ہی چلے جاتا ہو، اب نہیں رہتا. کیا کوئی ایسی کوئی تحریک شروع ہوئی کہ ہم آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو عام کر دیں گے پورے علاقے میں جہاں یہ توہین ہوئی؟ سب سے پہلے ہوئی کوئی تحریک چالو؟ ہم کو ایسا بولتے ہو پریکٹیکل کام میں مزہ نہیں آتا. ہم کو جو جذبے کا ہونا، کتنا نوجوان اٹھیں گے آج نبی کے لیے اپنی جان دینے کے لیے، اللہ اکبر، سب اڑ گئے. لیکن کل پھر زندہ آپ لوگ جان کہاں دی اب تک آپ نے؟ یہ جوش سے کام نہیں چلیں گے، جوش سے کام نہیں چلیں گے. ہوش میں رہ کے کام کرنا ہے، ہم کو سسٹمیٹیکل کام کرنا ہے. ہمارے نبی نے جو طریقہ بتایا اس طریقے سے کرنا ہے. کیا مکی زندگی میں کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی توہین پر یا رسالت پر کسی نے شک اٹھایا، مجنون، کاہن، پاگل کہا تو یہ کہا اس کو سزا دی جائے؟ نہ، نہیں کیا. تو کیا یہ 13 سالہ نمونہ نہیں ہے ہمارے پاس موجود کہ جب دعوت کا فیض ہوتا ہے تو ان کی خطا اور غلطیوں کو معاف کیا جاتا ہے، لیکن دعوت کے فیض کے بعد، حق کو سمجھنے کے بعد کچھ کریں گے تو پھر سر بھی قلم کیا جائے گا، چونکہ اب
لا اینڈ آرڈر اسٹیبلش ہو چکا تھا مدینے میں. اب اگر کوئی شرارت کرے گا سزا کا مستحق ہے. لیکن مکہ میں آزادی ہے. نبی کے منہ پہ اگر کوئی کہہ رہا تم پاگل ہو, تم مجنون ہو, تم کاہن ہو, آپ کچھ جواب نہیں دے رہے, بلکہ قرآن کہہ رہا ہے یہ کاہن نہیں ہے, یہ مجنون نہیں ہے. قرآن جواب دے رہا ہے, نبی خود بھی جواب نہیں دے رہے, ہے نا. تو پہلا فیز دعوت, اگلا فیز پھر آئیں گا. پہلا ایک تحریک شروع کی جائے, بھائی یہاں رسالت کے خلاف, وہاں بات ہو رہی ہے, تحریک شروع کر دی جائے کہ پوری سیرت کو اس علاقے میں عام کر دیں گے. ہمارے علاقے میں اورنگ آباد ہے, پوری سیرت کو مراٹھی میں عام کر دیں گے, پورے علاقے پھیلا دیں گے. سچے اگر ہم نبی کی محبت کرنے والے تو جان دے دیں گے سیرت کی کتابوں کے لیے پیسہ جمع کرنے اور چھاپنے اور بانٹنے میں, تاکہ شخصیت کے اگلی بار کوئی چھاپے تو لوگ خود ہنستے بولے پاگل ہے, آسمان کی طرف دیکھ کے تھوک رہا, اس پہ جانے والا, غلطی کیا. ہمارے احتجاج میں کھڑے ہوں گے. آج کے غیر مسلم ہمارے احتجاج میں کھڑے ہیں, نہیں غیر مسلموں کی کیا ضرورت ہے, کیا ہم اتنے کمزور ہیں کیا. میں یہ بات نہیں کر رہا ہوں. تو کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے کوئی ایک شخصیت بنا لی جو ہمارے لیے صرف کہ پھر ہر تھوڑے دنوں کو الزام لگا کر ہم لڑتے رہے؟ انسان بھی اس میں شامل ہو, وہ لوگ بھی آپ کے احسانات تلے دبے اور صحابہ کے احسانات تلے دبے. لہٰذا بہرحال دعوت اسلام پہلا اسٹیپ. دھیرے دھیرے پھر ایسا کچھ ہوتا ہے تو اس کا جوابی کاروائی اس میڈیا میں دی جائے جس میڈیا میں یہ کام ہوتا ہے. سیرت کو عام کیا جائے, آپ کی دعوت و تبلیغ کو عام کیا جائے. انشاءاللہ جب یہ فیز آئیں گا تو انشاءاللہ یہ حالات خود بخود کمزور ہوں گے. رہا سیاسی موٹیویٹ کیے بھی ایسی جو حرکتیں ہوتی ہے, اس پر ہم خاموشی اختیار کر کے اپنا کام سلولی کرتے رہے دعوت کا, کہ تو یہ سیاسی طور سے موٹیویٹڈ ہے. آپ ایک جگہ کریں گے, دوسرا کریں گے, تیسرا. لفظ جہاد شروع ہوا, کیا ہوا میرٹھ کے اندر حال؟ منہ کی کھائی نا سب نے لفظ جہاد کے نام پر, کتنے ذلیل اوپر انٹرنیشنل میڈیا میں. یہ ان کی حقیقت ہے. کسی ایک لڑکی کو لائے, بولے بول دو لفظ جہاد, بیچاری نے بول دی. بعد میں خود انٹرویو دی پورے میڈیا میں کہ مجھ کو زبردستی بلوایا گیا, میرے بھائی بہنوں کو اور ماں کو پکڑ کے رکھ لیا گیا تھا, میں نے بول دی. کھل گئی پول. اللہ تعالیٰ خود ظاہر کر رہا ہے, وہ مکر کر رہے, اللہ اپنی چال چل رہا ہے. ٹھیک ہے, لیکن ہم کیا رول پلے کر رہے ہیں؟ ہم نے کوالیفیکیشن دیا کوئی لفظ جہاد کے خلاف کہ نہیں, اسلام میں ایسا لو ہوتا ہی نہیں کہ کسی بھی جاؤ اور محبتیں کرو اور لے کر آؤ, نہیں دیا ہم نے. بلکہ ہمارا تو معاملہ تھا زبردست کر رہا, اپنا بھائی لے کے آ رہا ادھر سے, یہ ہمارا مزاج تھا. ہم سپورٹ کر رہے اس کو, بیوقوفانہ بات ہے. دشمن کہہ رہا ہے کہ تم ایسے برے لوگ, اور ہم کہہ رہے ہیں ہاں ہم ایسے برے لوگ ہیں. ہم تو سمجھ میں نہیں پا رہے دشمن کی چال کیا ہے. تو ایک لانگ پروسیس ہے, ہم کو پروسیس سے گزرنا ہے, اپنی حالت بدلنا ہے, خود سیرت کو مطلب عمل پڑھنا ہے, خود اس پر عمل کرنا ہے, سیرت کے پیغام کو انسان تک پہنچا دینا, چلتے پھرتے نمونہ بن جانا ہے, اور پھر کہنا ہے کہ دیکھو کل ایسا ہوا پیپر میں, میں ہوں بولنا ان کی وجہ سے ایسا آدمی ہوں, اگر یہ آدمی نہیں ہوتا میرے سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو میں ایسا نہیں ہوتا آج بولنا, تو میں صرف اس ویکتی کی وجہ سے آج ایسا ہوں بولنا. یہ میرا آئیڈیل ہے. لیکن ارے اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ 1500 سال بعد بھی تم ان کے ایسا ہے ہمارا. اور یہ سارے اتنے جو مسلمان ہیں 200 کروڑ دنیا میں, یہ ان کو مانتے والے, ان کو فالو کرتے ہیں. لیکن اب ہم کو نمونہ کہاں ملیں گا؟ وہ ایک شہر میں ایک آدھ دو مل جائے تو مشکل ہے نا. ہم لوگوں کا کیریکٹر, ہمارے معاملات, تو میں کہہ رہا ہوں سیرت کو اپنائیں, سیرت کو پھیلائیں, اس کی دعوت و تبلیغ کو عام کریں. ٹھیک ہے, اور اگر ایسا کوئی پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہوتا ہے اس کو خاموشی کرنے کے لیے لیگل کام کرے, اور ساتھ میں اپنی ایکٹیویٹی کو اور انہانس کر دے. جب کوئی دباتا ہے نا تو اور اپنے آپ کو ابھار کے لے کے آئے. یہ طریقہ ہے صرف جل سے جلائے, اس سے کچھ کام تو ہو جائیں گے اویئرنیس کا, لیکن یہ اویئرنیس سے کوئی کنٹینیو پھر ایک 8 دن بعد کوئی کر دیں گے حرکت, کنٹینیوس پروسیس نہیں ہوگا. لہٰذا اخبار, میڈیا, چینلز کو یوز کیجیے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو عام کرنے کی کوشش کریں. یہ اس کا بہترین حل اور انشاءاللہ سولوشن ہوگا.